آپ دیکھیں کہ میں پیدا ہوا کس چیز سے، مما انتافق، میں اس پانی سے پیدا ہوں جو اچھلتا ہے، جس کا کوئی تذکرہ کرنا پسند نہیں کرتا ہے، جس کا کوئی تذکرہ کرنا پسند نہیں کرتا ہے کہ وہ اچھلتا ہوا پانی مجھے نکلا میرے کپڑوں میں، مجھے لگا دوسری پر یہ نصف کہتا ہے کہ یہ عیب کی بات ہے، لیکن تو اسی جس کو کوئی ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتا ہے اسی پانی سے پیدا کیا، اسی پانی اچھلتے پانی سے تو پیدا ہوا ہے۔ یہ در حقیقت انسان جو مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ مٹی سے انسان پیدا ہوا ہے۔ اگر مٹی سے پیدا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا خلق الانسان من طین، انسان کو میں نے مٹی سے پیدا کیا، کلانے کو آپ نے مٹی کے اندر ڈالا، چینے کی جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مٹی سے پیدا فرمایا ہے، مٹی سے پیدا فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح، ایک عالم تھا، اس عالم ارواح میں میرے اور آپ کے اور آج تک تمام گزری ہوئے روحیں اور قیامت تک آنے والی تمام کی تمام روحوں کو جگہ جب وہیں پر جمع کیا تھا۔ آدم علیہ السلام کی پشت مبارک سے نکال کر مجھے اور آپ کی روحوں سے ایک عہد لیا تھا جس کو عالم الست کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عہد لیتے ہیں الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم تمام نے کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ تو ہمارے رب ہو۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ پالنے والا۔ لیکن انسان دنیا میں آ کر کیا کہتا ہے؟ مجھے دکان پالتی ہے، مجھے کاروبار پالتا ہے، مجھے کھیتی باڑی پالتی ہے، میری ملازمت مجھے پالتی ہے، میرا باپ مجھے پالتا ہے، میرا بھائی بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو پالتا ہے۔ حالانکہ یہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک عہد دے کے رکھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ میں نے اور آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ ہاں آپ ہمارے رب ہو، آپ نے ہمیں پیدا کیا، آپ ہمارے پالنے والے ہو۔ لیکن یہ تو عالم الست میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو جمع کیا۔ اب یہ ایک انسان کو ایک جگہ جمع کیا، ایک تمام لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا، لیکن اس کے بعد ان کو پھیلانا تھا پوری دنیا میں، روئے کائنات میں تمام اس مخلوق کو پھیلایا، ادھر ادھر وہ پھیلتے گئے۔ جس طریقے سے میں اور آپ کھائے کھیت کی دھان کی کھیتی کرتے ہیں، دھان کی کھیتی کرتے ہیں تو ہم ایک جگہ اس بیج کو ایک برتن میں رکھتے، مٹی کے برتن میں، پھر اس کو بند رکھتے تھے، یعنی کہ جیسے آدم علیہ السلام کے روح میں جہاں میں یہ جسم میں تمام روحیں تھی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہاں سے نکالا اور عالم الست میں تمام کو جمع کیا، پھر وہاں سے پھینکا۔ اب پھینکنے کے بعد وہ دھان جو ہم وہاں سے نکالتے ہیں ایک کھیت میں ایک جگہ ان کو ڈالتے ہیں، وہ ڈالنے کے بعد وہ زمین سے اٹھتا ہے۔ انا سببنا الماء سبا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کے اوپر دھان کے اوپر پانی کو بھی برسائے، جو آپ مکی لگاتے اور گیہوں لگاتے اس کے اوپر میں نے کیا کیا، ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین پھٹی، لیکن زمین پھٹانے والی وہ کون سی ذات ہے؟ ایک ایسی معمولی سی کوپل، وہ دھان کی یا مکی دانے کے راجمے کے دانے کی جو کوپل جو نیچے سے پھٹتی ہے، جس زمین کے اوپر انسان چلتا ہے وہ زمین پھٹتی نہیں ہے، وہ ایسی معمولی سی کوپل جب زمین کے اندر آتی ہے وہ زمین کو پھاڑ کر ثم شققنا الارض شقا، پھر اس نے زمین کو پھاڑا، پھر آگے بڑھتے کیا ہوا، پھر وہ دانا اوپر آتا ہے، اپنے وجود میں آتا ہے، پھر وہاں سے اس دھان کے بہت سے دانے ایک جگہ لگائے تھے وہیں پر نہیں رکھتے، ان کو مختلف کھیتوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ تقسیم کرنے کے بعد جب ان کو ہم جس کو ہم کہتے ہیں تھل لگاتے ہیں، وہ مختلف کھیتوں میں اس تھل کو لگایا قطار کے ساتھ، ہم جو ہے اس کے اوپر پھر محنت کرتے ہیں، لیکن محنت اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ہم ہر ایک پودے کو ہم ہر ایک دانے کے اوپر برابر کھاد ڈالتے ہیں، برابر پانی دیتے ہیں، جہاں پر جو ضرورت ہوتی ہے گوٹی کی ضرورت ہے تو تمام کھیتوں میں گوٹی برابر کرتے ہیں، کسی میں کوئی کسر نہیں باقی رکھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طریقے سے انسان کو پوری ضروریت کو انسان کو دنیا میں پھیلا دیا، لیکن تمام کو کھلاتا ہے۔ وہ دھان کا وہ شالی کا پیڑ جس کے اندر اوپر جو دھان بننے والی تھی، لیکن وہ دھان کا اندر باہر والا گوشہ ہی بنا، اندر اس کے اندر جو ہے باغ کے اندر جو ہے وہ اندر والا دھان
وہ دودھ نہیں بنتا ہے، جس کے اندر وہ چاول بنتا ہے وہ تیار نہیں ہوتا، وہ خالی گوشہ ہی ہوتا ہے، لیکن ان دوسروں کے بدولت اس کو بھی کھاد ملتی رہی، دوسروں کے بدولت اس کو بھی پانی ملتا رہا، دوسروں کے بدولت اس کی بھی بوٹی ہوتی رہی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے بدولت کافر کو بھی کھلایا اور پلایا، پلاتا رہے گا۔ اب یہ اللہ کا مسئلہ ہے، یہاں پر انسانوں کا مسئلہ ہے۔ اب انسان کیا کرتا ہے؟ انسان جب کسانی کو تیار کرتا ہے، تیار ہونے کے بعد اس فصل کو دھان کو کاٹتا ہے، لیکن اس دھان کو بھی کاٹتا ہے جس کے اندر ابھی دانا نہیں لگا تھا، وہ خالی گوشہ ہی تھا، وہ دان جس کے اندر چاول کا دانا تھا وہ بھی کاٹتا ہے۔ اب تمام تر کاٹنے کے بعد ایک جگہ جمع کرتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے، پھر ایک پتھر یا لکڑی کا بڑا سا تلو رکھا جاتا ہے، اس کی طرف اس دھان کے چھالے کو چھپو کو لگاتا ہے، پھر جو ہے دھان ادھر ادھر پھینکنے آتی ہے، ایک آدمی معمول وہ تعینات ہوتا ہے، وہ جھاڑو لگا کر اس کو ایک جگہ جمع کرتا ہے۔ ایک جگہ ایک دن ایسا آئے گا کہ انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں جو زمین سے نکالے گا، زمین سے نکالنے کے بعد پھر محشر کے میدان میں انسان ادھر اور ادھر بھاگنے کی کوشش کرے گا، لیکن فرشتے وہاں واپس لائیں گے، ایک ہی جگہ جمع رکھیں گے، لیکن وہ دان جس کے اندر چاول نہیں تھا وہ قدرتی جو اوپر ہی رہتا ہے۔ اب انسان کیا کرتا ہے کہ اس کو سائڈ میں خود جو ہے لاسٹ میں سائڈ میں جمع کر کے وہاں پر جمع کر کے آگ لگا دیتا ہے، جلا دیتا ہے، کیونکہ وہ جل جاتا ہے، وہ راہ منکر ختم ہو جاتا ہے، وہ اڑ جاتا ہے، کیونکہ انسان خود کیا ہے، وہ خود ختم ہونے والا ہے، وہ خود باقی کے رہنے والا نہیں ہے۔ اس کی بنائی ہوئی اس پر محنت کیا ہوا جو چیز ہے جس پر اس نے محنت کی تھی وہ بھی جلا کر راکھ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اب یہاں سے مسئلہ ہوا انسانوں کا، محشر کے میدان میں وہ انسان جس نے اعمال نہیں کیے تھے، اس دان کی کھیتی کی طرح، اس دان کے اس گوشے کی طرح جس نے اپنے اندر چاول نہیں بنایا، اس کی ہمیں ضرورت نہیں تھی، آپ نے باہر سائڈ میں رکھ کے اس کو جلا دیا۔ واللہ تبارک و تعالیٰ کو ان انسانوں کی بھی جنت میں ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس نے اعمال نہیں کیا تھا۔ جو خالی ہوگا اعمال سے اس کو فرشتے جبر کر کے دور بھگا کر لے جائیں گے اور جنت جہنم کے اندر ڈال دیں گے، اور وہ اب وہاں جلیں گے جہاں انسان کی بنائی ہوئی دھان جو تھی جس کو جلائے وہ جل کر راہ ختم ہوگی، وہاں کیونکہ انسان ختم ہونے والا تھا، اب وہ خالق جس نے خود انسانوں کو بنایا وہ ابدا رہنے والا ہے۔ اس کا انسان جو بنایا ہوا تھا وہ قیامت محشر کے میدان میں جو ہے جنت میں جائے گا، وہ ابدا جہنم میں جائے گا، جلے گا لیکن پھر بھی زندہ رہے گا، وہ اس دھان کی طرح ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انسان تو ذرا سوچ تو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ اب جس طریقے سے اس انسان نے اس دان کی کھیت کو اگایا، اس دان کو پیڑ کو اگایا، وہ مٹی کے اثر سے بنی، وہ دان کا اندر دان کا جو کیا بنا، چاول بنا، وہ چاول کا دانا، مکی کا دانا، گیہوں کا دانا، جو کا دانا، پھل پھول جو بنایا جو زمین نے اگایا، زمین کے اثرات وہ انسان نے کھایا، انسان نے جب کھایا کیا بنا، خون بنا، اس خون سے ایک نطفہ بنتا ہے، اسی نطفے سے انسان بنتا ہے۔ انسان اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس انسان کو میں نے مٹی سے پیدا فرمایا، آدم کو ڈائریکٹ بنایا لیکن اس انسان کو انڈائریکٹ بنایا۔ انسان کو کہاں سے لایا؟ دانا مٹی میں ڈالا، وہاں سے مٹی کے اثرات سے وہ بڑا ہوا، مٹی میں پائی، اس کے اثرات ہوئے، وہاں سے انسان نے کھایا، خون بنا، خون سے نطفہ بنا، نطفے سے کیا بنا، ایک لوکڑا بنا، لوکڑے سے نطفہ بنا، اس کے اندر ہڈیاں آئی، ہڈیوں کے اندر پھر ہڈیوں کے باعث سے گوشت آیا، پھر اس کے اندر روح ہوگی، روح جان آگی، پھر انسان کی زندگی آ جاتی ہے، انسان دنیا میں آ جاتا ہے۔ گویا کہ انسان در حقیقت اصل میں مٹی سے بنا ہوا ہے۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو جو پیدا فرمایا وہ ایک مقصد کے لیے پیدا فرمایا تھا، کیونکہ کافر